عجیب و غریب واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن وہ واقعہ جس کے اندر سبق پنہا ہو، وہ واقعہ جو آپ کو اکساتا ہو خیر و بھلائی کے کاموں میں، ایسے واقعات لے کر آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اردو نیوز روشنی کا شمارہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور یہ 2014 میں شائع ہوا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن آج آپ کی خدمت میں اس عجیب و غریب واقعے کو تحریر جو میں نے پڑھی تھی وہ شیئر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، فلسطین کے کسی علاقے میں ایک معمر شخص رہا کرتا تھا جس کی عمر 120 سال کی تھی۔ اس کی صحت بہت اچھی تھی، اس عمر میں بھی اس کی یادداشت بہت تیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وافر دولت سے بھی اسے نوازا تھا۔ بہت بڑی زرعی زمین کا مالک تھا، مال اور جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ یونیورسٹی کے کچھ طلباء کو اس معمر کا علم ہوا، اس بوڑھے شخص کا علم ہوا۔ وہ یونیورسٹی کا ماہانہ میگزین چلایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اس سے ملنے گئے، میگزین کے لیے انٹرویو لینے کے لیے بزرگ کے پاس آئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، یہودی قبضے سے پہلے فلسطین کے حالات معلوم کیے، معاشرتی اور سیاسی احوال معلوم کیے۔ جب جانے لگے تو ایک نوجوان نے آخری سوال داغ دیا۔ جی ہاں، جو آخری سوال تھا اس کے جواب میں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ جی ہاں، انہوں نے بزرگوار ہمیں کوئی دلچسپ اور عجیب و غریب واقعہ سنائیے جو آپ نے فلسطین میں دیکھا ہو۔ بزرگ نے کہا، کیوں نہ میں آپ کو خود اپنی زندگی کا عجیب و غریب واقعہ سناؤں۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین واقعہ سنانا شروع کیا۔ میں نے 20 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ یہ بزرگ جن کی عمر 120 سال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ جب میری عمر 60 سال کی ہو گئی تو میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت لڑکے لڑکیاں ملا کر میرے 10 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 37 سال تھی۔ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اس عمر میں کون میری دیکھ بھال کرے گا، کون میرے کپڑے دھوئے گا، کون میرا کھانا پکائے گا، مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ جب میرے بچوں کو معلوم ہوا کہ میں دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہوں تو انہیں ترکے کی فکر ہوئی جو مال اور جائیداد اس کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کرنے سے ایک نیا فرد میرے ترکے میں ان کا شریک ہو جائے گا۔ اس عورت سے اگر بچے ہوئے تو اسے بھی مال و جائیداد میں حق دیا جائے گا۔ اس ڈر سے وہ سب مل کر میرے پاس آئے اور مجھے شادی سے باز رہنے کی تلقین کرنے لگے، کوشش کرتے رہے کہ میں شادی نہ کروں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم آپ کے کپڑے دھوئیں گے، ہم کھانا پکا کر دیں گے، اور باتوں باتوں میں یہ دھمکی بھی دے دی کہ دوسری شادی کرنے پر وہ مجھے سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا ایسا کام نہیں کرنے دیں گے، ویسا کام نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں قائل ہو گیا، شاید مصلحت سے کام لیا اور خاموش ہو گیا۔ جب میری عمر 70 سال ہوئی تو میرے 10 بچے ایک ایک کر کے وفات پا گئے۔ یہ جو بچے تھے سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے انہیں قبروں میں اتارا۔ جب تمام بچے انتقال کر گئے تو میں نے 70 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ 70 سال کی عمر میں اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس نے دوسری شادی کری۔ اب میری عمر 120 سال ہے۔ دوسری بیوی سے مجھے 10 بچے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 40 سال کے قریب ہے نا یہ عجیب و غریب واقعہ۔ لالچ جو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ اس میں ورثے میں آپ، ارے بھائی اس کا حق تھا، اللہ کے بندے آپ کے والد کا حق ہے، آپ کی والدہ کا حق ہے، اگر وہ اس لائق ہیں کہ شادی کر سکتے ہیں تو ان کی شادی کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی اور مالا مال کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔